اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اما بعد۔ بحث گفتگو ہماری چل رہی تھی اس میں کہ من باع شیئا ثم ملکہ اجازہ، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس پر صاحب مقابس نے اشکال وارد کیا تھا 7، اور آخری اشکال کیا ہے؟ وہ روایات ہے جو عمومات یا اخص روایت ہیں، خصوصی روایت ہیں، اور یہ دلالت کر رہی ہے اس طرح کے بے کے ممنوع ہونے پر، یعنی یہ روایت عامہ اور روایت خاصہ کی دلالت کس بات پر ہے؟ اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ فاسد اور باطل ہے، نہیں ہے، اور نہ ہی بطلان مقتضی فساد اور بطلان ہے۔ تو صاحب مقابس کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں مقتضی فساد یا بطلان سے، یہاں فساد سے مراد یعنی سرے سے معاملہ باطل ہیں، لیکن مصنف نے کہا تھا کہ اس کی جو دلالت ہے معاملے کے بطلان پر نہیں ہے، بلکہ اثر فعلی کا مرتب نہ ہونا ہے۔ تو کل اس حوالے سے مصنف نے ایک اور خدشہ کہا تھا ان عمومات میں، ان روایات عامہ و خاصہ میں ایک جو ہے اشکالی ہے کہ یہ روایات 2 قسم کے ہیں۔ ان میں سے اکثر جو صاحب مقابس کا ذکر کردہ روایات جو ہے وہ بیع کلی کی بے پر نہیں آیا ہے، اس میں نہیں کا مرجع کیا ہے، اس کا متعلق کیا ہے؟ بیع کلی ہے، یعنی معافی ذمے کا فروغ کرنا، جو وہ معافی ذمہ جو فعلاً آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس کو معافی ذمے کے طور پر فروغ کرنا یہ ممنوع ہے۔ ان میں سے اکثر روایات کا مطالعہ یہ ہے۔ فقط خالد اور یحییٰ کی روایت میں عین شخصی کے بے پر ہیں کہ وہ عین شخصی جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا فروغ کرنا جائز نہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر روایات کا متعلق کیا ہے کہ جو معافی ذمہ جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا فروغ کرنا جائز نہیں۔ تو پھر اس میں اشکال کہاں آتا ہے؟ ان روایت پہ اشکال آ جاتا ہے جو معافی ذمے کے بے پر نہیں کرا ہے۔ کیوں اشکال ہے اس پر؟ اشکال یہ ہے کہ معافی ذمے کے بے پر نہیں آنا یہ ہمارے جو ہو امامیہ علماء کے نظریات کے برخلاف ہے، کیونکہ امامیہ علماء کا نظریہ کیا ہے؟ بے کلی جو معافی ذمہ اگر آپ کی ملکیت میں پھیلا نہ بھی ہو تب بھی اس کا فروغ کرنا جائز ہے، عامہ کے اکثر کا نظریہ یہ ہے، اور معافی ذمے کا بے کا ممنوع ہونا یہ اہل سنت کے بعض علماء کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو نظریہ اگر آپ کہیں کہ یہ بے ممنوع ہے، اس کے پر فساد آتا ہے، نہیں آتا ہے، تو اس میں یہ کس کے موافق ہوگی؟ عامہ کے نظریے کے موافق ہے اور ہمارے امامیہ علماء کے نظریے کے برخلاف ہوگی، ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو لہٰذا اس بنا پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 صورتوں میں سے کرنا چاہیں، یا تو ان روایات کو ہم کس پہ عمل کریں؟ کراہت پہ عمل کریں کہ معاملہ فاسد نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، یا ہم اس کو کیونکہ اہل سنت کے نظریے کے ساتھ کیونکہ یہ موافق ہے اس وجہ سے اس کو کس پہ عمل کریں؟ تقیہ پہ عمل کریں۔ یہ تو ہے ان روایات میں جو معافی ذمے کے بے پر نہیں آیا ہے۔ اب اس کے بعد یحییٰ و خالد کی روایت جو عین شخصی کے بے پر نہیں کرا ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو بھی ہم اسی طرح کراہت اور کس عمل کریں؟ تقیہ پہ عمل کریں گے۔ کس وجہ سے عمل کریں گے؟ فقط اس وجہ سے کیونکہ وہ ان روایات کے ساتھ سیاقاً ایک ہیں، کیونکہ یحییٰ و خالد کی روایت سیاق کے لحاظ سے کیا ہو جاتا ہے؟ دیگر معافی ذمے کے بے پر نہیں کرنے والے روایت کے ساتھ ہم سیاق ہیں، اس ہم سیاق ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ہم یا کراہت پہ عمل کریں گے یا تقیہ پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس میں اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا نیچے آگے جو ہے کہا، مصنف نے کہا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی بندہ اس طرح کی تعویل تو کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس 2 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کا یہ تعویل قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ نمبر 1، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یحییٰ و خالد کی روایت کیا کرا ہے؟ عین شخصی کی بے پر نہیں کرا ہے، کہ وہ عین شخصی جو آپ کی ملکیت میں پھیلا نہیں، آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے فروغ کرنا جائز نہیں، اس پر نہیں آ رہا ہے صراحتاً۔ تو فقط سیاق کے ساتھ ملنے کی وجہ سے آپ اس حالانکہ عین شخصی کے بے کا منہیان ہونا امامیہ کے نظریے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارے امامیہ کا نظریہ یہ ہے کیا؟ عین شخصی کو آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے فروغ کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر نہ تقیہ پہ عمل کر سکتے ہیں آپ اس کو، نہ آپ اس کو جو ہے کراہت پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے امامیہ کا بھی نظریہ ہے کہ عین شخصی آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے اس کا بے جائز نہیں ہے، لہذا فقط سیاق کے ساتھ ایک ہونے کی وجہ سے آپ اس روایت کے ساتھ برابر کر کے اس کو بھی کراہت قرار دیا، تقیہ پہ عمل کریے، معقول نہیں ہے۔ دوسری بات ایک اور قرینہ ہے کہ جن روایات میں بے کلی کے بے پر نہیں آیا ہے، جیسا کہ دیگر روایت میں جو صاحب مقابل نے ذکر کیا ہے، میں اگرچہ معافی ذمے کے بے پر نہیں آیا ہے، چلو ہم مان بھی لیں گے کہ یہ امام کیا ہے؟
امامیہ کے نظریے کے برخلاف ہیں، لیکن اس میں آخر میں جو تعلیل بیان کر رہا ہے، اور وہ تعلیل تقاضا کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے کہ یہ معاملہ، تعلیل کا تقاضا کیا ہے کہ یعنی آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے اگر معاملہ کرے تو فاسد ہے۔ معاملہ لا بأسا کب ہے؟ اگر شرع کے بعد اگر وہ فروغ کرے، آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد فروغ کرے تو لا بأسا ہے۔ تو اس کی تعلیل کا، اس کا جو ہے مفہوم حظر کا تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے فروغ کرے تو پھر یہ صحیح نہیں، جائز نہیں۔ تو لہٰذا یہ تعلیل تقاضا کرتا ہے کہ یہ معاملہ باطل ہونا چاہیے، یہ معاملہ فاسد ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس بنا پر اس تعلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو کراہت پہ حمل کرنا یا تقیہ پہ حمل کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں ایک فتدبر آیا، فتدبر میں کہنا یہ چاہتے ہیں، یہ فتدبر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرا دیا، ادھر جو ہے یحییٰ و خالد کی روایت جس میں عین شخصی کی نہیں آیا ہے، یعنی بالفرض اگر یہ روایت ایک طرح سے معافی ذمے کی نہیں کرنے والی روایت کیا کرتا ہے، امامے کے نظریے کے ساتھ برخلاف ہونے کی وجہ سے آپ اس کو حکم سے نکال رہے ہیں۔ نہیں، حکم کیا ہے؟ نہیں کا ہے، لیکن آپ نے اس نہیں کے حکم اور اس تعلیل کے حکم سے مستثنا کیا۔ کس کو مستثنا کیا؟ معافی ذمے کے بے کو مستثنا کیا، کیونکہ معافی ذمے کا بے کیا ہے؟ امامے کے نظریے کے برخلاف ہے۔ لہٰذا اس بنا پر اس نہیں کو ہم نے یا کراہت پہ عمل کرنا ہے یا تقیہ پہ عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا جس روایت میں تعلیل کا مورد جو معافی ذمہ تھا، اس تعلیل کا مورد کو آپ نے تعلیل کے دائرے سے نکالا، لیکن اس تعلیل کو بروکار کہاں لایا؟ این شخصی کے بے کے حوالے سے تعلیل کو بروکار لایا، جو کہ اس کا مورد ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو چیز تعلیل کا مورد ہے اس کو آپ نے تعلیل کے دائرے سے نکالا، اس کو کراہت پہ عمل کیا یا تقیہ پر، اور جو چیز عین شخصی کا بے کے حوالے سے جو نیا ہے، جو کہ تعلیل کا آپ نے کیا کیا، اس کو تعلیل کا مورد قرار دے کر اس کو منہیانو قرار دیا۔ جی یہ بات کیا اس طرح سے مستحجن ہوتا ہے کہ مورد تعلیل کو حکم سے خارج کریں، لیکن غیر مورد تعلیل کو حکم کے اندر داخل کر کے اس کو منہیانو کا مطالعہ قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ مستحجن ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تدبر میں اس بات کی طرف اشارہ، سمجھ آ رہا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ فالاقوا، پس اس بنا پر قول اقوا یہ ہے کہ العمل بالروایات، یعنی ہم نے اگرچہ ہم نے کیا کیا تھا، معافی ذمہ والے بے کے روایات کو ہم نے کراہت پہ حمل کیا تھا، لیکن جب ہم نے نیچے تعلیل کو دیکھا اور دوسری یحییٰ و خالد کی روایت کو دیکھنے کے بعد ہم نے کہا ہے کہ یہ تعلیل تقاضا کرتا ہے کہ یہ سرے سے کراہت پہ حمل کرنا معقول نہیں ہے۔ لہٰذا اس بنا پر اقوا کیا ہے؟ العمل بالروایات، ہم نے روایت پر عمل کریں۔ روایت پر کس حوالے سے عمل کریں؟ کیونکہ روایت نہیں کر رہا ہے تو ہم اسی روایت کے نہیں پہ عمل کریں۔ والفتوى بالمنع عن البيع المذکور، ایک روایات نے بھی ممنوع قرار دیا اس طرح کے معاملے کو، اور دوسرا ہمارے علماء کے فتویٰ بھی اس طرح کے بے کو ممنوع قرار دیا، جیسے کہ عین شخصی کے مسئلے میں فقہاء کا فتویٰ کیا ہے کہ اگر آپ مالک بننے سے پہلے اگر یہ معاملہ کرو تو یہ معاملہ ممنوع ہے۔ تو لہٰذا نمبر ایک روایات پر عمل کرتے ہوئے، نمبر دو علماء کے فتاویٰ پر عمل کرتے ہوئے قول اقوا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی روایت پر عمل کریں گے اور اس طرح کے بے کو کیا قرار دیں گے؟ ممنوع قرار دیں گے۔ ممنوع قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے کیا ہوگا؟ بے فاسد شمار ہوگا۔ بے مذکور پر نہیں آئے تو پھر یہ نہیں کس پہ دلالت کرتا ہے؟ منع پہ دلالت کر رہا ہے، اور نہیں فساد پہ دلالت کر رہا ہے۔ حاجم یہ ہمارا نظریہ ہے، اقوا ہے، لیکن اس نظریے کی تائید میں بعض امور ہیں، دو معیدات ہیں، اس معیدات کے ذریعے سے ہمارا یہ نظریہ مزید پہلے سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پہلا معید وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ، وہ چیزیں جو ہمارے اس مطلب کے لیے تائید بن رہا ہے۔ کس مطلب کے لیے؟ کہ ہم نے اس بے کو کیا کرا دیا؟ ممنوع کرا دیا نا۔ اس منع کے لیے تائید کرنے والی ایک چیز یہ ہے مضافاً الی ما سیاتی عن التذکرہ والمختلف من دعوی الاتفاق، پہلا ہمارا تائید یہ ہے کہ اتفاق کا دعویٰ ہے۔ کہاں اتفاق کا دعویٰ ہے؟ علامہ کی کتاب تذکرہ میں بھی انہوں نے اتفاق کا دعویٰ کیا ہے، اور علامہ نے اپنی کتاب مختلف میں بھی علماء کے درمیان میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اس بے کے ممنوع ہونے پر اتفاق اور اجماع ہے۔ یہ علامہ کا دعویٰ ہے۔ علامہ نے کیا کیا ہے؟ اجماع اور اتفاق کا دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کے بے جو کہ آپ مالک ابھی تک نہیں ہیں، آپ کے مالک بننے سے پہلے غیر کے مال کا معاملہ کرنا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے؟ علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ اور مختلف میں۔ تو اس کے علاوہ یہ تو ایک اجماع ہوا، دوسری تائید اس کے علاوہ دوسری تائید کیا؟ مضافاً دوسری تائید یہ ہے کہ روایت الحسن بن زیاد الطائی، ایک روایت ہے جو کہ روایت حسن بن زیاد الطائی نام راوی سے مروی ہے، الوارد فی نکاح العبد غیر اذن مولاہ، اور یہ روایت اس موضوع کے حوالے سے وارد ہوئی ہے کہ ایک غلام نے کیا کیا؟ اپنے مولا کے اذن کے بغیر نکاح کیا تھا جب وہ اس کی غلامی میں تھا۔
جب یہ بندہ اس مولا کی غلامی میں تھا اس دوران اس نے کیا کیا تھا؟ ایک عورت سے نکاح کیا مولا کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ قالا، تو یہ راوی کہتا ہے، قالا کا فاعل ہے راوی، حسن نزیات کہتا ہے، امام سے پوچھتا ہے اس نے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حوالے سے سوال کیا، پوچھا میں نے امام سے، کیا پوچھا؟ انی کنت رجلا مملوکا، کہ میں ایک غلام تھا، رجلا مملوکا میں ایک غلام تھا ایک شخص کا، میں ایک زمانے میں ایک شخص کا غلام تھا، فتزوجت بغیر اذن مولایا، پھر جب یہ میں غلام تھا جس زمانے میں تو میں نے اپنے مولا کے اذن کے بغیر کیا کیا؟ نکاح کیا۔ فتزوجت بغیر اذن مولا، میں اپنے مولا کے اذن کے بغیر میں نے شادی کی، نکاح کیا کسی عورت کے ساتھ۔ ثم اعتقنی بعد، پھر اس عورت سے نکاح جبکہ غلام تھا کرنے کے بعد فاعتقنی بعد، فاعتقنی فاعل کون ہے؟ وہ غلام، میرے مالک نے کیا کیا؟ فاعتقنی، میرے مالک نے مجھے آزاد کیا اس نکاح کرنے کے بعد۔ اب ہمارا سوال کیا کہتا ہے؟ فاجدد النکاح، یہ سوالیہ ہے، فاجدد النکاح، کیا میں اس نکاح کو دوبارہ تجدید کروں، دوبارہ دہراؤں، جبکہ میں نے غلامی کی حالت میں کیا تھا؟ کیا میں آزاد ہونے کے بعد کیا یہ ضروری ہے کہ میں اپنے اس نکاح کو دوبارہ دہراؤں؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ فقالا، تو امام نے پوچھا اس سے، راوی سے پوچھا، کیا پوچھا؟ علموا انک تزوجت، کیا وہ لوگ جانتے تھے کہ تم نے یہ نکاح کیا ہے؟ یعنی کیا تمہارا مولا یا وہ لوگ جس نے تمہیں آزاد کیا ہے، کیا وہ یہ جانتے تھے کہ تم نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ اس کے بارے میں ان کو علم تھا یا نہیں تھا؟ قلت نعم، تو راوی نے کہا نعم علموا، ہاں وہ تو جانتے تھے۔ اس کے بعد امام نے کہا نعم قد علموا فسکتوا، تو راوی نے جواب دیا کہ ہاں وہ میرے مالک اس کو جانتا بھی تھا اور سکتوا، لیکن اس کے باوجود، جاننے کے باوجود وہ کیا رہے؟ خاموش رہے، انہوں نے مجھے ٹوکا نہیں ہے، مجھے منع نہیں کیا، بلکہ وہ خاموش رہے۔ ولم یقولوا لی شیئا، اور اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ نہیں کہا تو مراد مجھے منع نہیں کیا، مجھے اس سے روکا نہیں ہے۔ قالا، تو امام نے فرمایا، کیا فرمایا امام نے؟ ذالک اقرار منہم، اگر وہ جانتے ہوئے جب خاموش رہا ہے، اس نے سکوت اختیار کیا ہے، تو ھذا سکوت بعد علمہ اقرار منہم، تمہارے مولا کی طرف سے کیا ہے؟ ان کی طرف سے یہ اس کے اوپر اقرار شمار ہوگا، تمہارے نکاح کے لیے اقرار شمار ہو جائے گا۔ حج انت علی نکاحک، لہذا تم اپنے پہلے سابقہ نکاح پر، انت علی نکاح یعنی انت باق علی، یہاں لفظ باقی محذوف ہے، انت باق علی نکاحک، تم اپنے نکاح سابق پر باقی ہے، دوبارہ تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ جو روایت ہے یہ ہمارے مطلب کے لیے تائید کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا مطلب کیا ہے؟ من باع مال غیرہ ثم ملک واجد کی بات ہے نا، کیونکہ پہلے غیر کے مال پہ معاملہ کیا، پھر بعد میں مالک بن گیا، پھر اجازت دیا، یہ ہے نا۔ اب یہاں بھی اسی مسئلے میں بھی کیا ہے، جب یہ نکاح کر رہا تھا اس عورت کے ساتھ، غلام تھا، آزاد تھا، غلام تھا، تو یہ غلامی کی حالت میں کسی عورت سے نکاح کرنا یہ کس کی مانند ہے؟ غیر کے مال پر معاملہ کرنے کی مانند ہے، کیونکہ اس کو اپنے آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کے نکاح کے صحت، عدم صحت کس کے اذن سے مربوط ہے؟ اگر مالک اذن دے تو اس کو حق ہے، اذن دے تو حق نہیں ہے، تو لہٰذا اس حالت میں اس نے نکاح کیا۔ لیکن بعد میں آزاد ہوا، تو بعد میں آزاد ہونے کے بعد، پھر یہ آزاد ہونے کے بعد پھر اپنے آپ کا مالک بن گیا نا، غلام اپنی نفس کا مالک بن گیا۔ مالک بننے کے بعد پہلے غیر مالک حالت میں معاملہ کیا تھا، سمجھو کہ وہ مال اس کا اپنی ملکیت میں آیا ہے، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا گویا کہ اس مال کی طرح ہے، کیونکہ پہلے غیر مالک تھا لیکن اب اس کے نکاح کرنے کے بعد اس کی اپنی ملکیت میں آیا ہے نا۔ تو اب یہاں پر یہ نکاح کی صحت کس سے مربوط ہے؟ آیا یہ خود مالک بننے کے بعد اس کی اجازت کے ذریعے صحیح ہوگا یا سابقہ مولا کی اجازت پہ صحیح ہوگا؟ تو امام کی تفصیل سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ امام کی اس تفصیل سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس نکاح کا صحت، عدم صحت کا دار مدار پہلے والے مالک کی جن پر موقوف ہے۔ اگر پہلے والے مالک جان کر اس نے پہلے ساکت رہ کے پہلے اجازت دیا ہو تو تمہارا نکاح باقی رہے گا، اگر پہلے مالک کو علم نہ ہو یا علم ہونے کے بعد اس نے خاموشی اختیار نہ کیا ہو تو پھر تمہارے نکاح باقی نہیں۔
تو لہٰذا اس نکاح کے صحت و عدم صحت کا دار مدار پہلے والے مالک کی رضایت سے منحصر ہوا، لیکن یہ خود تو مالک بن گیا ہے، پھر اس کے مالک بننے کے بعد اس کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں رہا۔ اب یہ بعد میں مالک بن گیا، وہ خود اجازت دے تو تب بھی معاملہ صحیح ہو سکتا تھا نا، لیکن اس کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں رہا اور اس کا مالک بننے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہا، بلکہ اس نکاح کی صحت کس وجہ سے ہوا؟ پہلے مالک کی قرار کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں مالک بن کر اجازت دینا درست نہیں ہے، اس کا یہ معاملہ سرے سے کالعدم ہے۔ ہاں پہلے مالک کی اجازت ہو تو پھر یہ معاملہ صحیح ہے، مالک اول کی اجازت نہ ہو تو معاملہ صحیح نہیں ہے۔ مالک ثانی کی نہ اجازت کی حیثیت ہے نہ اس کی ملکیت کی کوئی حیثیت نہ رہا، یہ ہوگا۔ ہاں جی، فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ، بس یہ روایت ظہور رکھتا ہے۔ ظہور آگے بل کے ذریعے ترقی کر کے کیا فرماتے ہیں؟ فقط ظہور کی حد تک نہیں ہے، بل صریحۃ، بلکہ یہ روایت صراحت رکھتا ہے، صراحتاً دلالت کر لیتا ہے کہ ان علت البقاء، کہ یہاں اگر یہ نکاح باقی رہا ہے، اگر یہ نکاح اگر باقی ہے تو اس بقاء کی علت کیا ہے؟ بعد العتق علی ما فعلہ، یعنی یہ بندہ ابھی فعلاً آزاد ہوا ہے، لیکن اس کے آزاد ہونے کے بعد علی ما فعلہ من النکاح، جو اس نے نکاح پہلے انجام دیا ہے اس پہلے والے نکاح باقی ہے، تو اس نکاح کے باقی ہونے کی علت کیا ہوا؟ ابھی آ رہا ہے، ان علت البقاء بعد العتق علی ما فعلہ بغیر اذن مولاہ، یعنی اس نے اپنے مولا کے اذن کے بغیر پہلے غلامی کی حالت میں جو نکاح جو کیا تھا وہ نکاح اب بھی باقی ہے، لیکن اس پہلے والے انجام دیے ہوئے نکاح کی بقا کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہوا؟ یہ ہے ابھی اس کی مبتدا یہ خبر یہ ہے ہوا، اس نکاح کی بقا کی علت یہ ہے کہ اقرارہ المستفاد من سقوط، یہ پہلے والے مالک کی اقرار ہے، اس کے بعد میں مالک بننا معیار نہیں ہے، وہ مالک بن کر بعد میں اجازت بھی دے تب بھی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس کے نکاح کے بقا کی علت کیا ہے؟ پہلے والے مالک کے اقرار ہے۔ کون سا اقرار؟ المستفاد من سکوت، ہے جو کہ اس کے سکوت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اگر یہ سکوت نہ ہوتے، یہ اقرار نہ ہوتا تو پھر اس نکاح کی صحت میں اشکال تھا، یہ نکاح صحیح نہیں ہونا تھا، نکاح باطل ہونا تھا۔ اگر یہ نکاح صحیح ہوا تو کیوں ہوا ہے؟ پہلے مالک نے اس کو اجازت دیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فَلَوْ كَانَ سِرُورَتَهُ حُرًّا مَالِكًا لِنَفْسِهِ مُسَوِّغَةً لِلْبَقَاء، بس اگر اس بندے کا آزاد بننا، اس بندے کا غلام کا آزاد بننا مالک لنفسہ، اور آزاد ہونے کے بعد اپنے نفس کا بعد میں مالک ہونا، اگر یہ لوکان مسوغتاً، یہ کہنے کا خبر ہے، اگر اس کا بعد میں مالک بننا اور اپنے نفس پر کا مالک بننا اگر یہ بقا کی علت بن سکتے ہیں، مسوغتاً للبقاء، اس نکاح کی علت کا سبب اگر یہ بن سکتے ہیں، اس کے اس نکاح کو جاری رہنے کا یہ بھی اگر کوئی سبب بن جاتا ہے تو کیا ہونا تھا؟ ما اجازت یا بدون، فرق نہیں ہے کہ اس کے بعد میں مالک بننے کے بعد خود اپنی طرف سے کوئی اجازت دے دے یا مالک بننے کے بعد اجازت نہ دے دیں، لیکن مالک تو بن گیا نا۔ اب مالک بننے کے بعد اگر وہ اجازت دے کر یہ معاملہ صحیح ہوتا، یا مالک بننے کے بعد بدون اجازت کے اگر یہ معاملہ صحیح ہو جاتا تو پھر لم یحتاج الی الاستفسار، پھر امام کو وہاں تفصیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھا، امام کو یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ تمہارے مالک کو علم ہوا تھا نہیں ہوا تھا، وہ راضی ہوا نہیں ہوا، اس طرح کے استفسار کا مورد ہی نہیں ہے، بلکہ امام کیا کہنا چاہتا؟ امام کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب اب تم اپنے نفس کا تم مالک بن گیا ہے، تم نے پہلے غلامی کی حالت میں نکاح کیا، اب تم خود مالک بن گیا ہے، لہٰذا تم خود اجازت دو یا بغیر اجازت کے تم مالک بننے کے بعد تمہارا نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ امام کو یہ کہنا چاہیے کہ پھر اس کے بعد پھر پہلے وہ مالک کا علم ہونا نہ ہونا، اس کا سکوت ہونا نہ ہونا، اس کا اقرار ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بعد میں خود مالک بننا اور خود اجازت دینا نہ دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ دار مدار کس بات پر ہے؟ پہلے مالک کی اجازت پر ہے۔ ہاں جی، تو اگر لو کان سیرورتہ حرا مالکا لنفسہ مسوغۃ للبقاء مع اجازتہ او بدونہا، اگر اس بندے کا بعد میں آزاد ہونے کے بعد اپنے نفس کا مالک بننا اس نکاح کے بقاء کی علت بن سکتی ہے، یا اس کی اجازت کے ساتھ یا اس کے بغیر اجازت کے ساتھ اس کا مالک بننا نکاح کے لیے مسوغ اور مجوز بن سکتا، تو کیا ہونا تھا؟ لم یحتاج الامام الی الاستفسار، امام کو پہلے تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا تھا کہ ان المولا سکت ام لا، کہ تمہارے مولا کو علم ہوا تھا نہیں ہوا تھا، وہ خاموش رہا نہیں رہا، اس طرح کی تفصیلات کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھا۔ ہاں جی، کیوں؟ للزوم العقد حینئذ علی کل تعدیر، کیونکہ اگر وہ خود مالک بننے کی وجہ سے نکاح صحیح ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر
یہ نکاح ہر صورت میں نکاح لازم بننا تھا، چاہے اس کے مولا کو علم ہو نہ ہو، اس کے مولا ساکت رہے نہ رہے، وہ اقرار کرے نہ کرے، ہر صورت میں، کیونکہ یہ خود مالک بن گیا ہے، اور اگر کم از کم مالک بننا اگر فائدہ مند نہ ہو تو اجازت بھی دے سکتا تھا۔ اجازت دے کہ معاملہ صحیح ہو سکتا نہیں ہو سکتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مالک بنا اور اس کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں۔ بس یہی مسئلہ ہمارے بے کے مسئلے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو بے سے قیاس کر سکتے ہیں کہ بے میں بھی کیا ہوگا، اگر ایک بندہ مالک ہوئے بغیر غیر مالک ہونے کے عنوان سے وہ مال کو فروغ کرتا ہے، لیکن بعد میں دوسرے دن وہ خود مالک بنتا ہے، یا وہ بغیر اختیار مالک بنتا ہے یہ رزق وغیرہ کی ذریعے سے، یا خود مالک سے خرید کا مالک بنتا ہے، تو پھر پہلے مالک بننے سے پہلے جو بے کیا ہے اس بے کے دار مدار اس مالک ثانی کا اجازت کو تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ مالک ثانی بنے گا۔ اب یہ تم مالک ثانی بن کر تم اجازت دے نہ دے دیں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پہلے بے کے صحت و عدم صحت کا دارمدار کس پہ ہوگا؟ اگر پہلے مالک اس معاملے پہ اجازت دے تو پھر وہ پہلے مالک کے حق میں یہ معاملہ صحیح بنے گا، اگر پہلا مالک اگر اجازت نہ دے تو پھر معاملہ صحیح نہیں ہوگا، پھر دوسرے مالک کی پھر صحت جو ہے اس کی اجازت و عدم اجازت کیونکہ اثر نہیں پڑے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ گیا یہ مسئلہ؟ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ ثم ان الواجب علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایت۔ اب ہم نے کہا نا کہ یہ روایت کا تقاضا کیا ہے، یہ روایت جو صاحب مقابض نے ذکر کیا ہے، صاحب مقابض کے ذکر کیے ہوئے روایات کا مورد کیا ہے، اس کا مورد یہ ہے کہ اس کا متعلق کیا ہے کہ یہ بے منہی عنہ ہے، یہ بے فاسد ہے، منہی عنہ ہے اور یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا متعلق کیا ہے، کیونکہ ہر روایت کے کو ہم اس کے اپنے متعلق تک محدود رکھنا ہے، اس سے آگے تعدی نہیں کرنا ہے نا، تو لہٰذا یہاں پر اگرچہ روایت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملہ ممنوع ہونا چاہیے، یہ روایت معاملہ منہی عنہ ہونا چاہیے، لیکن ہر صورت میں کل تقدیر کا اشارہ یہ ہے کہ چاہے آپ اس منع کو کراہت پہ عمل کریں چاہے اس کو جو ہے حرمت پہ عمل کریں، کیونکہ دو صورت ہو گیا نا، اوپر ہم نے کیا تھا، اس نہی کو کراہت پہ عمل کیا تھا ایک صورت میں، لیکن ایک دفعہ ہم نے نیچے آ کر کہا ہے کہ یہ نہی کو ہم نے فساد اور حرمت پہ عمل کرنا ہے، لیکن ہر صورت میں چاہے اس نہی کو ہم کراہت پہ عمل کریں چاہے نہی کو حرمت پہ عمل کریں، لیکن ہر صورت میں ہمارے پر واجب یہ ہے کہ الاختصار علی مورد روایت، کی روایت جس مورد کے اوپر ہے ہم بھی اس منع میں اسی مورد تک محدود رہیں گے، اس منع میں اس مورد سے آگے تجاوز نہیں کریں گے۔ حج لیکن وہ مورد کیا ہے، ما هو هذا المورد، روایت کا مورد کیا ہے، روایت کس حوالے سے ہے، وہ مورد یہ ہے ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتری غیر مترقب لاجازت المالک۔ مورد یہ ہے کہ نمبر ایک، اس بائع فضولی نے بے کرتے وقت کس نیت سے بے کیا تھا، غیر کے مال کو، ابھی اس کا اپنا مال نہیں ہے، غیر کے مال کو اس بائع فضولی نے فروغ کیا، لیکن وہ کس کے لیے فروغ کرا ہے، لنفسه، اپنے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کتاب کو فروغ کر رہا ہے تاکہ اس کی قیمت کو خود کھا لیں، یہ ہوتا ہے لنفسه، اس نیت سے اس نے فروغ کیا۔ ایک، اس کے بعد کیا واشترى المشتری، پھر مشتری نے اس کو خریدا، کیونکہ اس پہلے بائع نے جب فروغ کرا تو کوئی مشتری تو ہوگا نا، یقینی بات ہے، یعنی اس نے غیر مالک بن کر اس کتاب کو فروغ کیا تو فروغ کرنے کے لیے کوئی مشتری تو ہونا چاہیے، پھر مشتری نے بھی اس سے خرید لیا، اس نے فروغ کیا غیر مالک بن کر اور اس کے مشتری نے اس سے کتاب کو فرض کرے خرید لیا، لیکن دونوں خریدتے وقت انہوں نے مکمل اپنے عقد کو منجز کر رکھا۔ اصل مورد یہ ہے کہ یہ عقد منجز رکھنے کی صورت میں نہیں آتا ہے، منجز سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا ارادہ یہ ہے کہ ہم یوں ہی یہ بے کریں تو نقل و انتقال ہو جائیں، نہ کسی ملکیت آخر کے پر موقوف کرا دیں اپنے بے کو، نہ کسی اجازت متاخرہ پر موقوف کرا دیں۔ بے منجز کے مقابلے میں جہاں تین چیزیں ہیں، نمبر ایک ہوتا ہے کہ بائع و مشتری کا ارادہ کیا ہے، بے کا منجز ہونا، بائع و مشتری دونوں کا ارادہ کیا ہے، بے کے منجز ہونے کا ارادہ کریں، یعنی کہ ابھی فعلاً جو ہی ہم خرید و فروخت کریں فوراً ہی ہمارے لیے اثر مرتب ہو جائیں کہ سامان بائع فضولی کی ملکیت میں آ جائے اور مبیع مشتری کی ملکیت میں جائے، یہ ہوتا ہے منجز۔ منجز کے مقابلے میں باقی دو صورت ہیں، غیر منجز کی پہلی صورت یہ ہے کہ یہ کیا کرے، بے کریں لیکن انہوں نے اپنے بے کو معلق رکھا کہ ہم یہ بے تو کریں گے لیکن چونکہ یہ میرا اپنا مال نہیں ہے فلان کا مال ہے، لہذا اس بنا پر ہم آپ کو یہ کتاب تو فروغ کریں گے ابھی فعلاً فضولی طور پر، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کا مالک بعد میں اجازت دیں تو اس کو مترقب بھی اجازت کرا دیں، یہ ہوتا ہے دوسری صورت، منجز کے مقابلے میں معلق کا دوسرا طریقہ پہلا۔ تیسرا طریقہ
تیسرا طریقہ منجز نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں اپنے اس عقد کو معلق رکھتے ہیں. لیکن کس چیز سے معلق؟ کہ وہ بائع فضولی اس مشتری سے کہے گا کہ ابھی تو میں غیر مالک ہوں، میں غیر مالک ہونے کے عنوان سے یہ مال آپ کو فروخت کر رہا ہوں، لیکن کل میں اسی مبی کو مالک اصلی سے خریدوں گا، یا یعنی کل یہ مبی میری ملکیت میں آ جائے فرض کریں، یا اختیاری طور پر میں بے وغیرہ شرائط کے ذریعے سے، یا اگر بعد میں کوئی نہ کوئی وجوہات ایسی آ جائے کہ خود بخود میں اس کا مالک بن جائے، تو پھر میں آپ کو اس معاملے کی اجازت دے دوں گا. یعنی کہ ابھی تو میں مالک نہیں ہوں، لیکن یہ بے مشروط ہوگا اس وقت کے ساتھ کہ اگر بعد میں خود مالک بن جاؤں اور پھر میں آپ کو اجازت دوں تو یہ بے صحیح ہوگا. تو میرا دونوں یہ بھی معلق ہے کہ اس کے اپنے مالک بننے پر عقد کو موقوف کرا دیا. ٹھیک، تو لہٰذا یہ 3 صورت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نمبر 1 بے کے منجز ہونے کے ارادے سے کرے کہ کسی چیز پر معلق نہ کرے، فوراً نقل و انتقال ہو جائیں. دوسری صورت یہ ہے کہ بے کو معلق کرے اجازت مالک اول کے ساتھ، کہ مالک اول کی اجازت ہوتے بے صحیح ہوگا. تیسری صورت یہ کہ بے کو معلق کرے کس کے ساتھ؟ کسی بائع فضولی کے مالک بن کر اجازت دینے کے ساتھ معلق کرے، تیسری صورت. تو پھر ان 3 صورتوں میں سے اس روایت کا جو ہے وہ قدر متعین مورد کیا ہے؟ کہ جہاں ہم فساد اور نہیں کی بات کریں نا، فساد اور نہیں کا قدر متعین مورد یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کا ارادہ کیا ہو؟ بے کے منجز ہونے کا ہو، کہ فوراً نقل و انتقال ہو جائے اور نہ کسی اجازت متاخرہ کے انتظار کرے اور نہ ہی کسی مالکیت آخر کے ترقب پر کریں. اس دونوں کے بغیر فوراً اثر مرتب کرنے کی نیت سے کرے تو پھر یہ قدر متعین اس مورد روایت کا مورد ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ ان الواجب علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد روایت. اسی روایت کے مورد پر منحصر رہے. نہیں اگر ہم نہیں کے قائل ہو جائے تو نہیں سے مراد وہی قدر متعین مورد کے منحیان ہوا ہے. اگر فساد کے اگر ہم قائل بھی ہو جائے تو کون سا معاملہ فاسد ہوگا؟ وہی ہوگا جو کہ روایت کا جو قدر متعین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مورد کیا وہ ہوا؟ ما لو باع البائع لنفسه، کہ بائع فضولی مال کو اپنے لیے فروخت کرے، کس پیسہ اپنے جیب میں ڈالنے کی نیت سے، واشترى المشتری، اور مشتری نے بھی اس بائع فضولی سے مبیع کو خرید لیا، غیر مترقب، کسی چیز کے اوپر معلق کیے بغیر. مترقب معنی معلق، غیر معلق علی شیء، کسی شے پر معلق کیے بغیر. کون سی چیز پر معلق کیے بغیر؟ کس چیز پر معلق کیے بغیر؟ لِإِجَازَةِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ، نہ مالک اول کے اجازت پر موقوف کرا دے طاقت کو، اس کے انتظار کے اس کے ساتھ مشروط کیا، وَلَا لِإِجَازَةِ الْبَائِعِ إِذَا صَارَ مَالِكًا، اور نہ انہوں نے اپنے اس عقد کو معلق کیا اسی بائع کے اجازت کے ساتھ کہ اگر وہ بعد میں مالک بن کے اجازت ہے، ان دونوں کے ساتھ معلق نے کیا تو اس صورت میں پھر یہ معاملہ فاسد ہوگا. جن ہم کہتے ہیں نا کہ یہ معاملہ فاسد ہے یا نہیں، اس کے اوپر نہیں آیا ہے اور نہیں مقتضی فساد ہے، تو مراد کون سا مورد ہے؟ اس وقت ہے کہ اگر یہ دونوں معاملے کو منجز کرنے کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کسی اجازت متاخرہ کے اوپر مشروط کرے اور نہ ہی کسی اجازت ثانی پر مالکیت آخر پر مترقب کرے، تب جا کے معاملہ فاسد ہوگا. ہاں جی. وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ رحمہ اللہ فی التذکرہ، اور یہ وہی وہ مورد ہے، یہی وہ مورد ہے کہ جس کے بارے میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں فرمایا تھا نافع للخلاف فی فسادی. وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس کے فساد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس طرح کے معاملے کے فساد میں علماء کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے انہوں نے اتفاق کا دعویٰ کیا کہ علماء کے درمیان اتفاق ہے کہ یہ معاملہ فاسد ہے. کون سا معاملہ؟ جس میں متباین کا ارادہ کیا ہو؟ معاملے کو منجزاً اثر مرتب کرنے کا ارادہ ہو، یہ ہے. ٹھیک ہے جی. قالا، اب علامہ کے اپنی کتاب تذکرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ لا یجوز ان یبیع عینا، یعنی علامہ کا نظریہ یہ کہ اس عین کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے کہ لا یملکھا، جس کا وہ ابھی مالک نہیں ہے. اس عین کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے کہ لا یملکھا، جس کے ابھی تک وہ مالک بنا نہیں ہے، ابھی تو غیر مالک ہے. وَيَمْضِي، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ غیر مالک بن کر معاملہ بھی کرتا ہے. وَيَمْضِي، اور اس کو امضاء بھی کرتا ہے. امضاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ اثر فعلی مرتب کرنے کا ارادہ. یمضی کا اشارہ یہ ہے کہ ان دونوں کا ارادہ کیا ہے؟ معاملہ کر کے اس کو فوراً منجز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ فوراً اس کے اوپر کیا ہو جائے؟ اثر مرتب ہو جائے. یمضی ہونے کا اثر کیا ہے؟ اگر یمضی ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ لِيَشْتَرِيهَا وَيُسَلِّمُهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کیا کرے، اس کو بعد میں اس کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اب یہ امضاء فعلاً کرا ہے، اثر فعلاً مرتب کرا ہے، لیکن اس کا ارادہ کیا ہے؟
لیشتریہا وسلمہ، تاکہ میں بعد میں مالک اول کے پاس جا کر اس کو میں خریدوں گا اور تمہیں حوالہ دوں گا، کیونکہ ابھی تم تو میرا نہیں ہے۔ جب ابھی میرا نہیں ہے تو پھر فوراً میرے ملکیت میں نہیں ہے، لیکن میں ابھی اس معاملے کو فعلاً نافذ کروں گا، لیکن نافذ ابھی ہو جائے نقل انتقال، لیکن کل میں جا کر مالک اول سے جا کر اس کو خرید کر تمہارے حوالہ کروں گا، اس طرح کی نیت کر کے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ، اور اسی نظریے کے جو ہے شافعی، امام شافعی اور احمد ابن حنبل بھی یہی نظر رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ اس طرح کا معاملہ کیا ہے؟ فاسد ہے اور منہی عنہ ہے۔ حج وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، اور علامہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے اس حوالے سے کسی مخالف کا علم نہیں ہے، گویا کہ ہمارے جہاں تک علم میں ہے کوئی مخالفت کرنے والا کوئی فقیہ درمیان میں نہیں آیا ہے، سب کے نظر میں یہ معاملہ فاسد ہے۔ حج فساد کی دلیل کیا ہے؟ کس دلیل کی بنا پر یہ معاملہ فاسد ہے؟ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دلیل، اس فساد کی پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ تم اس مال کو فروخت نہ کرو جو تمہارے پاس نہ ہو۔ تمہارے پاس نہ ہو تمہارا دین تمہارے ملکیت میں نہ ہو، یہ جس کا تم مالک نہ ہو اس کا معاملہ نہ کرو، یہ پہلی روایت ہے، پہلی دلیل ہے، یہ دلیل اول۔ اور دوسری دلیل علامہ کا کیا ہے اس کے معاملے کے فاسد ہونے کی؟ وَلِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْغَرَرِ، اس لیے کیونکہ یہ روایت جو معاملہ ہے غرر پر مشتمل ہوگا، غرر سے ہمارا دھوکہ ہوگا، اس میں اس معاملہ کرنے میں کیا ہے؟ دھوکہ ہے، یعنی یہ غرری بے غرری ہے، اور شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ بے غرری منہی عنہ ہوتا ہے، لا غرر فی الاسلام، بے غرری سے شریعت میں نہیں آیا ہے، اور یہ بے بھی کیا بن رہا ہے؟ بے غرری بن رہا ہے، جس میں دھوکہ ہے ایک طرف کو۔ دھوکہ کس بنا پر ہے؟ دھوکہ کیوں ہے؟ کیونکہ اب یہ ارادہ کیا رکھتا ہے؟ یہ میں ابھی تو غیر مالک ہوں، میں اس مال کو تمہیں فروخت کروں گا تاکہ بعد میں کل یا تو مالک اول تمہیں اجازت دے دے یا میں خود اس سے خرید کے لا کر تمہیں اس کی اجازت دے دوں، یہ ہے نا۔ لیکن آپ کو کوئی معجزہ ہے کہ کل مالک اول اس کی اجازت دے گا، یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ کل مالک اول آپ کو فروخت بھی کرے گا اور آپ اس کی اجازت دے گا؟ یہ کوئی احتمالی ہے نا، یہ ساری چیزیں احتمال ہے۔ مالک اول کا اجازت ملنا بھی احتمالی ہے، یا مالک کے اس جو ہے بائع فضولی کا بعد میں مالک بننا، مالک اول سے خرید کر مالک بنا اور اجازت دینا بھی احتمالی ہے۔ دونوں میں احتمال ہیں، دونوں کے نہ ہونے کے امکان ہیں۔ تو اگر یہ دونوں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر مشتری کو نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ مشتری کو دھوکہ ہوگا نہیں ہوگا؟ لہٰذا یہ بے کیا ہے؟ غرر پر مشتمل ہے۔ ہاں جی، فَإِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ لَا يَبِيعُهَا، کیونکہ آپ اس بنا پر اس کو فروخت کر رہے ہیں کہ کل میں جا کر مالک اول سے خرید کے لا کے تمہیں دے دوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ مالک اول وہ تمہیں فروخت نہ کریں، احتمال ہے نہیں ہے؟ یہ احتمال ہے۔ تو لہذا مالک اول کا تمہیں فروخت کرنے کا احتمال 5% ہے، لیکن آپ غیر مالک ہیں نا، وہ غیر مالک اللہ، جبکہ یہی بائع فضولی ابھی فعلاً کیا ہے؟ بائع فضولی ابھی فعلاً غیر مالک، اس عین کا مالک نہیں ہے۔ جب اس کا مالک نہیں ہے ولا قادر علی تسلیم ہے، تو جب یہ خود مالک نہیں ہے تو تسلیم کرنے پر قادر بھی نہیں ہے، کیونکہ قدرت علی تسلیم کس کے اندر ہوتا ہے؟ جو مالک ہے اس کے اندر قدرت علی تسلیم، لیکن یہ بندہ فضولی ہے، قدرت کیا ہے؟ مالک نہیں ہے، تو پھر یہ قدرت علی تسلیم بھی نہیں رکھتا ہے۔ جب قدرت علی تسلیم نہیں رکھتا تو مشتری کو غرر ہوگا نہیں ہوگا؟ دھوکہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا۔ اما لو اشترا موصوفا فی الذمہ، لیکن اگر عین نہ ہو، یہ تو مسئلہ تھا عین شخصی کا مسئلہ، لیکن اگر معاملہ جو مبیع ہے وہ عین شخصی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ موصوفا فی الذمہ ہو، یعنی کہ ایک ایسا کلی ہے جو کہ ما فی الذمہ کے طور پر آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں، سواء کان حالا، چاہے اس میں آپ کا ارادہ منجز ہونے کا ہو کہ ابھی فعلاً اثر مرتب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، او مؤجلا، یا بعد میں کسی زمانے میں اجازت ملنے کے بعد یا مالک بننے کے بعد اس کے اثر مرتب کرنے کا اگر آپ کا ارادہ ہو، دونوں صورتوں میں فإنه جائز اجماعاً، تو بے کلی والے مسئلے میں کیا ہوتا ہے؟ تمام فقہاء کے نظر میں اجماعاً بے جائز اس پر نہیں، تو لہذا نہیں کا دائرہ کس حد تک منحصر ہے؟ عین شخصی کے مسئلے میں ہے، لیکن اگر ما فی ذمہ کا معاملہ ہو تو وہاں پر اجماعاً کیا ہے؟ وہ معاملہ جائز ہے، میں کوئی اشکال، چاہے اس میں اثر فعلی مرتب کرنے کا ارادہ ہو چاہے اثر متاخر مرتب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ہاں جی، وحکی عن المختلف ایضاً الاجماع علی المنع، اور یہی بات مختلف میں علامہ کی کتاب مختلف سے بھی حکایت کی گئی ہے کہ الاجماع علی المنع، کس معاملے کے پر منع ہے، اس منع پر علماء کے درمیان میں کیا ہے؟ اس منع پر علماء کے درمیان میں اجماع ہے۔ اور اس کے بعد آگے مصنف فرماتے ہیں کہ واستدلالہ بالغرر وعدم القدرۃ علی التسلیم ظاہر بل صریح فی قول اشتراء، تو لہذا ہم نے کیا کہا تھا؟ ان روایت کا مورد کیا ہے؟
ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا؟ ان روایات کا مورد فقط وہ مورد ہے کہ جس میں متباین کا ارادہ کیا ہو؟ اثر منجز مرتب کرنے کا، یہ کہا تھا نا۔ تو علامہ کی اس اجماع کے جو اس کے بعد جو استدلال کیا ہے نا، یہ استدلال بھی خود بہت بتا رہا ہے کہ علامہ کا مراد بھی وہی ہے کہ علامہ نے کیا استدلال کیا ہے؟ غرض کے ذریعے سے کیا نا، کہ کیونکہ یہ بے غرضی ہے، اس بنا پر یہ فاسد ہے، ٹھیک؟ تو بے غرضی سے استدلال کب کر سکتے ہیں؟ اگر ان دونوں کا ارادہ اجازت کے ساتھ مشروط کر کے اگر معاملہ اثر مرتب کرنے کا ارادہ ہو، یا بعد میں مالک بن کر اجازت دینے کے ساتھ اگر یہ دونوں اپنے بے کو معلق کرے تو غرض نہیں ہے۔ غرض کب ہے؟ غرض اس وقت ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ مالک نہیں ہے، لیکن فوراً اس بے کے اثر مرتب کرنے کا ارادہ ہو، اثر فعلیہ منجز مرتب کرنے کا ارادہ ہو، تو پھر جا کے وہاں پر مقرر ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں مالک اول کی اجازت نہ ہو سکتا ہے مالک ثانی یہ مالک نہ بن جائے، یا مالک تو بنے لیکن اجازت نہ دیے استعمال ہے نا۔ تو لہٰذا علامہ کا غرض کے ذریعے سے استدلال کرنے سے خود بہت بتا رہا ہے کہ اس روایت کا مورد کیا وہی ہے جو ہم نے بتا دیا، یعنی وہی بے منجز ہیں۔ ہاں جی، تو لہذا وَإِسْتِدْلَالُهُ بِالْغَرَض، علامہ کا غرض کے ذریعے سے اس کی منع پر استدلال کرنا، وہ عدم القدرہ علی تسلیم، یہ سے علامہ کا عدم القدرہ علی تسلیم کے اس بات کے ذریعے سے اس کی منع پر استدلال کرنا، یہ ظاہر، یہ ظہور رکھتا ہے، بلکہ صریح، بلکہ یہ صراحت رکھتا ہے۔ کس بات میں صراحت رکھتا ہے؟ فی وقوع اشتراء غیر مترقب لاجازت مجیز، کہ اگر ان دونوں کا ارادہ کیا ہو؟ اس معاملے شرع کے واقع ہونے کا ہو، غیر مترقب لاجازت مجیز کی اجازت کے انتظار کیے بغیر، کہ اپنے معاملے کو مالک اصلی کی اجازت کے پر موقوف کیے بغیر، اجازت سے مشروط کیے بغیر اس کے اثر مرتب کرنے کا ارادہ ہو، تو یہ والا معاملہ باطل ہے۔ اس کے اوپر اس کی بطلان پہ دلالت کر رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ ہاں جی، بل وقع علی وجہ، بلکہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ متباین کا ارادہ ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے واقع ہو جائے فوراً، کہ یلزم علی البائع بعد البیع تحصیل المبیع و تسلیمہ، کہ یوں ہی یہ معاملہ ہو جائے تو اس بے کے فوراً بعد کیا ہو جائے؟ بائع کے اوپر لازم ہو جائے۔ کیا؟ بائع بھی فضولی ہے، لیکن ان کا ارادہ کیا ہے؟ اسی بائع فضولی پر فوراً لازم ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ تحصیل المبیع، کہ مبیع کو وہاں سے حاصل، کیونکہ مبیع آپ کا نہیں ہے، مبیع تو اس کا ہے، لیکن آپ دونوں کا ارادہ کیا ہے؟ کہ فوراً مبیع کو اس مالک اصلی سے حاصل کر کے میرے حوالے کریں۔ ان دونوں کا یہ ارادہ ہے، جبکہ آپ غیر مالک ہیں، لیکن آپ دونوں اس بے کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بے کو منجزن کرنا چاہتا ہے، کہ اس کا اثر فوراً مرتب ہو جائے، جو اثر مرتب ہونے کے نتیجے میں پھر بائع فضولی کے اوپر ضروری ہو جائے کہ اس مبیع کو کہیں سے بھی لا کر مشتری کا حوالہ کرے، جبکہ ابھی وہ مالک بنا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے اثر مرتب کرنے کی صورت میں علامہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ باطل ہے، ممنوع ہے، اور اس کے ممنوعیت پر کیا قائم ہے؟ اجماع قائم ہے، کیونکہ یہ غرض ہے۔ لیکن اگر یہ ارادہ نہ ہو، بلکہ ان دونوں کا بے کا ارادہ کیا ہو؟ اس کو موقوف قرار دینا ہو، یا مالک اول کی اجازت کے اوپر، یا بائع فضولی کے مالک بننے پر کہ جب بعد میں اجازت ہے، تو اس طرح کرے تو پھر یہ غرض نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بنا پر یہ خود بہت اس مورد روایت کے دائرے سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے، اور منہی عنہ نہیں ہوتا ہے۔ رکھ لے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہاں، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔